بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا وراق درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد محلہ انصاریہ شیخوپورہ، اور اسے میں اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی پر اپلوڈ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، آپ لوگوں کی فلاح کے لیے، تو اسے ضرور سبسکرائب کیجیے۔ تو شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم وحمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم انہم کانوا قبل ذلک مترفین وکانوا یصرون علی الحنث العظیم وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين صدق اللہ العظیم۔ اور جو لوگ بائیں ہاتھ والے ہیں، کیا بتائیں بائیں ہاتھ والے کیا ہیں؟ وہ ہوں گے تپتی ہوئی لو میں اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں، جو سایہ نہ ٹھنڈا ہوگا نہ کوئی فائدہ پہنچانے والا۔ یہ لوگ اس سے پہلے بڑے عیش میں تھے اور بڑے بھاری گناہ پر اڑے رہتے تھے، اور کہا کرتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن کر رہ جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اور کیا ہمارے پہلے گزرے ہوئے باپ دادوں کو بھی کہہ دو کہ یقیناً سب اگلے اور پچھلے لوگ ایک متعین دن کے طے شدہ وقت پر ضرور اکٹھے کیے جائیں گے۔ پھر اے جھٹلانے والے گمراہ لوگو، تم کو ایک ایسے درخت میں سے کھانا پڑے گا جس کا نام زقوم ہے، پھر اسی سے پیٹ بھرنے ہوں گے، پھر اس کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی پینا پڑے گا، اور پینا بھی اس طرح جیسے پیاس کی بیماری والے اونٹ پیتے ہیں۔ یہ ہوگی جزا و سزا کے دن ان لوگوں کی مہمانی۔ سورہ واقعہ کی آیت 41 تا 52 ہیں، 41 تا 56 ہیں،
ان آیات میں اللہ تعالی شانہ نے اس تیسرے گروہ کا جن کی بد نصیبی کی کوئی حد نہیں، دنیا میں کفر و شرک پر ہی اڑے رہے اور مرے اسی طور سے کہ ایمان کی طرف منہ بھی نہیں کیا، حق تعالی شانہ نے ان کا نام اصحاب الشمال رکھا ہے، بائیں ہاتھ والے، جو آدم علیہ السلام کی ذریت میں کفر کرنے والے لوگ تھے۔ اللہ تعالی شانہ نے عہد الست میں اور پیدائش آدم کے بعد بائیں کندھے پر جب ان کے ہاتھ رکھا تو وہ مخلوق ان کی ذریت میں سے جنہوں نے کفر کرنا تھا اور اسی پہ مرنا تھا، وہ کالے سیاہ رنگوں میں نمودار ہوئے، اور فرمایا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کی رات میں نے دیکھا جب آدم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، جب وہ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو وہ ہنستے ہیں اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ در حقیقت وہ نقشہ تھا ان لوگوں میں جو ان کی ذریت میں تا قیامت ایمان والے آنے والے تھے، وہ دائیں طرف ان کو ملاحظہ فرماتے اور ان کی حالت کو دیکھ کر خوش ہوتے، یہ اللہ کے وہ پیارے لوگ ہیں جو دائیں والے، جنہوں نے دنیا میں ایمان کو قبول کیا، اللہ اور رسول کی اطاعت کی، نیکی تقوی والی اچھی زندگی گزاری اور ایمان پر جن کا خاتمہ ہوا، اور دوسری طرف بائیں جانب وہ ان کی ذریت جو اہل کفر ہے، ان کو دیکھتے باپ ہونے کے ناطے روتے کہ یہ تو ہمیشہ کے ناکام ہیں۔ انہی بائیں والوں کا ذکر کچھ تفصیل سے اللہ تعالی شانہ نے اس جگہ پر فرمایا ہے کہ وہ تپتی ہوئی لو میں، دوزخ کی آگ کی لو میں، اور کھولتے پانی سیاہ دھوئیں کے سائے میں، سایہ تو ہوتا ہے اچھا اور ٹھنڈا، درخت کا ہو یا بادل کا ہو یا کسی چیز کا، لیکن وہ سایہ وہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، اس میں بھی تپش اور حرارت، اور کوئی فائدہ اس سائے کا اہل دوزخ کو حاصل نہیں ہوگا۔ یہ لوگ دنیا میں اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے اس کا شکر نہیں کرتے تھے، الٹا کفر کرتے تھے، ذات باری تعالی شانہ میں عیب اور نقص نکالتے تھے، اور یہ وہ بدبخت ترین لوگ ہیں جو اسی کفر و شرک پر اڑے رہے اور اسی پر مرے۔ حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں ان کے خاص بول جو دنیا میں تکبر اور حق تعالی شانہ کے اسماء و صفات، باری تعالی شانہ کے افعال کہ اللہ تو ارشاد فرماتے ہیں فعال لما یرید، میں تو سب کام آسانی سے کر لیتا ہوں، جس کا بھی ارادہ ہو فوراً حکم دیتے ہی وہ وجود میں آتی ہے چیز، کن فیکون، فعال لما یرید۔ لیکن یہ لوگ کہتے تھے کہ کیا انبیاء علیہ السلام سے کہ ہم مر جائیں گے، قبروں میں مٹی ہو جائیں گے، بوسیدہ ہو کر، ہڈیاں بھی کھوکھری ہو کر ختم ہو جائیں گی، تو کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ اور پھر اس سے بھی آگے تعجب کی دوسری بات کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادوں کو بھی جو سینکڑوں ہزاروں سال پہلے کے مرے ہوئے ختم ہو چکے، ان کا نام و نشان مٹ چکا۔ اللہ تعالی شان و ارشاد فرماتے ہیں یقیناً میں ان سب کو اور تمہیں بھی اور تمام اگلے پچھلے لوگوں کو موت کے بعد مٹا کر پھر وجود بخشوں گا۔
اور ایسا کیسے نہیں ممکن ہو سکتا، کیونکہ تم اپنی پہلی اسی حالت پر غور کرو، پیدا کرنے سے پہلے تمہارا کہیں کوئی نام نشان، کوئی عطا پتہ ہرگز نہیں تھا۔ اللہ نے نہ ہونے کو جب ہونا کر دیا ہے تو جو ہو چکا اس کو مٹا کر دوبارہ بنانا یہ تو اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ یہ زجرۃ واحدہ، اللہ کا ایک حکم ڈانٹ کی صورت میں پڑھتے ہی سب لوگ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں گویا اب بھی دیکھ رہا ہوں کہ قیامت قائم ہوئی اور ساری قبریں پھٹیں اور اس سے مردے نکلنا شروع ہوئے، اللہ نے ان میں روحیں ڈال کر ان کو زندہ کر لیا۔ حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دن کسی کے کہنے اور چاہنے اور مطالبے سے پہلے یا بعد کے لیے متأخر نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا مقرر کیا ہوا قیامت کا دن اور ایک وقت مقررہ ہے جو آتے ہی ہو پڑے گا، روکا نہیں جا سکے گا۔ ارشاد فرمایا متعین دن ہے، طے شدہ وقت ہے، ضرور تم اٹھائے جاؤ گے۔ اور پھر جنہوں نے اللہ کی باتوں کو، اس کے سچے نبیوں کو جھٹلایا، ان سے خطاب فرمایا کہ تمہیں اس دن دوزخ میں بھوک اور پیاس کی صورت میں جو کھانا اور پینا ملے گا وہ بھی یاد رکھنا۔ زقوم، چھتر تھوہر جیسا ایک کانٹے دار درخت جو انتہائی بدبو والا اور گندا اور کڑوا ترین ہوگا، بھوک کے مارے کھاؤ گے وہ منہ میں پھنس کر رہ جائے گا، حلق سے اترے گا نہیں، چیخیں گے پکاریں گے دوزخی لوگ تو فرشتے پھر دوزخ کی پیپ اور گندی چیزیں پینے کی اور کھولتا پانی انڈیلیں گے، وہ بڑی ہی مشکل سے وہ پئیں گے۔ حدیث پاک میں ہے اتنا زبردست کھولتا پانی ہوگا، منہ کو لگاتے ہی ہونٹ جو ہے نیچے والا ناف تک، اوپر والا سر کے اوپر تک پھول جائیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی شدت ایسی ہوگی پیاس کی کہ وہ پھر بھی پئیں گے۔ اور ان کے پینے کو اونٹ کے پینے سے تشبیہ دی۔ کبھی انسان کو ایک بیماری استسقاء کی لاحق ہوتی ہے، پیاس بجھتی نہیں، بندہ پانی پیتا ہے پھر پیاسا، پھر پیتا ہے پھر پیاسا۔ یہ بیماری کبھی اونٹوں کو بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ عربوں کا معاملہ جانوروں کے سلسلے میں زیادہ تر اونٹ پر وہ سواری کرتے تھے، ان کا دودھ بھی پیتے تھے اور لمبے چوڑے سفر اور ان کا وہ صحرائی جہاز۔ وہ جب بیمار ہوتا کوئی اونٹ اس بیماری میں مبتلا ہوتا، پھر وہ پانی کو دیکھتے ہی اس کے اوپر منہ رکھ لیتا اور پیتا ہی جاتا، پیتا ہی جاتا، پیاس بجھتی نہیں۔ دوزخیوں کا یہ حال ہوگا۔ اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں نیک لوگوں کی مہمانی کے لیے رب تعالی شانہ نے جنت بنا رکھی ہے، تو بروں کے لیے ٹھکانہ دوزخ ہے۔ حق تعالی شانہ نے آگے اگلی آیات میں اپنی 4 شانیں ارشاد فرمائیں کہ میں نے تو دنیا میں بھی یہ رکھا ہے کہ بیج سے کمپل نکال کر پھر فصل اور بہار اور پودے اور باغ تمہارے سامنے پیدا کرتا ہوں۔ کچھ دنوں میں باغ اجڑ جاتا ہے، پھل ختم ہو جاتا ہے، فصل پک جاتی ہے اور اس کو کاٹ لیا جاتا ہے، زمین پھر خالی ہو جاتی۔ معنی یہ نہیں کہ خالی ہو گئی تو اب اسی طرح رہے، پھر موسم بدلتا ہے، دوبارہ پیداوار، تم آنکھوں سے یہ منظر بارہا دیکھتے ہو۔ ایک نہیں 4 مثالیں ارشاد فرمائیں، تو یہ اس کی رحمت ہے، انسانوں کو سمجھانے میں کوئی کسر چھوڑی نہیں۔
پھر بھی کوئی نہ سمجھے اور کل قیامت میں کہے کہ اللہ ایک دفعہ پھر مجھے دنیا میں بھیج، فرمایا حق تعالی شانہ نے ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ہم نے اپنے کلام میں باتوں کو دہرایا ہے تاکہ سمجھنے والے ان کے دل اور دماغ میں یہ حقیقتیں پکی ہو جائیں، پختہ ہو جائیں، ان کی طبیعتیں ثانیہ بن جائیں۔ حق تعالی شانہ کامل یقین اور ایمان نصیب فرمائیں، اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب۔ یا اللہ پاک سب بیماروں کو تندرستی عطا۔ ہمارے سر ثاقب صاحب ان کا مسئلہ بیمار ہیں، انہوں نے فون کیا، اللہ صحت عطا فرمائے۔ ہمارے مؤذن کی والدہ انہوں نے بھی رات فرمایا کہ ان کے لیے دعا کریں، بیمار ہیں۔ ابھی ہمارے حاجی اسلم صاحب نے فرمایا کہ ان کی ہمشیرہ بیماریاں بہت زیادہ بڑی ہیں۔ اللہ پاک سب انسانوں کو تندرستی عطا، اور جن کا نام لیا، جن کا نہیں لیا، گھروں میں، اسپتالوں میں، جہاں جتنے مریض ہیں سب پہ اللہ اپنا کرم فرمائے، صحت کی نعمت دولت نصیب فرمائے۔ جب تک زندگی ہے ایمان، بدن کی سلامتی، صحت اور نیکی کی توفیق عنایت فرمائے۔ یا رب کریم جتنے حضرات دعا میں موجود ہیں سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرمائے۔ جو اہل ایمان دنیا سے جا چکے ان کی بخشش، جو ہم زندہ ہیں سب مسلمانوں کو پانچوں نمازوں کی پابندی اور فرائض کی پابندی نصیب فرما، مسنون اعمال عطا فرما۔ یا رب کریم حسن خاتمہ کی دولت نصیب فرمانا، قرآن پاک کی تلاوت سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین آمین۔ محترم ناظرین و سامعین، ابھی آپ دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس کے مدرس تھے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، اور اسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں اللہ کی رضا کے لیے اور آپ کی تعلیم کے لیے پیش کیا۔ اور آج کے درس میں سورہ الواقعہ کی آیات مبارکہ 41 تا 56 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے دوستوں سے شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ آنے والے ایسی روحانی اور قرآنی ولاگز جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، دوست و احباب کو، سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں دیگر والدین، پیارے وطن والدین، اعزاء و اقارب، آباء و اجداد کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ آج کا ولاگ اس دعا پر ختم کرتے ہیں کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔